اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن وقف بعرفة ساعة من زوال يومها إلى طلوع الفجر بسم اللہ الرحمن استعاذ نائما أو مغمى عليه أو أحل عنه رفيقه به أو جهل أنها عرفة صح ومن لم يقف فيها فات حجه فطاف وسعى وتحلل وقضى من قابل هذا لمن أحرم ولم يدرك الحج والمرأة كالرجل لكنها لا تكشف رأسها بل وجهها بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ولو سدلت شيئا عليه وجافته عنه صح ولا تلبي المرأة جهرا ولا تسعى بين الميلين الأخضرين ولا تحلق بل تقصر وتلبس المخيط ولا تقرب الحجر في الزحام وحيدها لا يمنع نسكا إلا الطواف فإنه في المسجد ولا يجوز للحائض دخوله وهو بعد ركنيه يسقط طواف الصدر أي الحيض بعد الوقوف بعرفة وطواف الزيارة يسقط بطواف الزیارت بعدنا بعد الوقوف وطواف الزيارة يسقط الوداع واعلم أن الإحرام قد يكون بسوق الهدي فأراد أن يبدله فقال من قلد بدنة نفل أو نذر أو جزاء صيد أو نحوه كالدماء الواجبة بسبب الجناية في السنة الماضية يريد الحج أو بعث بها لمتعة تنو حج متع لام جارات پیش میم دیے گی بعث بالبدنة للتمتع وتوجه بنية الإحرام فقد أحرم المراد بالتقليد أن يربط قلادة على عنق البدنة فيسير بها محرما كما بالتلبية ولو أشعرها أي شق سنامها ليعلم أنها هدي أو جل لها أي ألقى الجل على ظهره او مفعول ہو بلا چولا پہ پیندی کھوتے ہوں تے کوڑے ہوں تے ألقي الجل ہوئے الکل یار ألقى الجل على ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪੈਣੀ ਕਿ ਆਪੇ ਪੈ ਜਾਣੀ ਯਾਰ ألقى الجل على ظهرها أو قلد شاة لا وكذا لو بعث بدنة وتوجه حتى يلحقها أي إن لم يتوجه مع البدنة ولم یسقها بل باسها حتى يلحقها فإذا لحقها يصير محرما بل بدن والبقر هذا عندنا وأما عند الشافعي رحمه الله فالبدنة من الإبل فقط ہاں نہ لکھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلو تو نہ لکھے تھے اسی تو پاکستانی ہیں نا ساتھ انج پڑھنا صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وَمَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ اور وہ بندہ جس نے وقوف کیا عرفہ میں ایک گھڑی عرفہ کے دن کے زوال سے یوم نہار کی فجر کے طلوع تک ایک صورت یا گزر گیا وہ عرفہ سے درا حال کے سونے والا ہے یا گزرا کہ وہ مغمہ لے ہے بیوشی طاری ہو گئی احرام اپنا ایسی تے جے نہیں تے گزرن لگے ان دی طرفوں کسے نے ان دی نیت کر کے احرام شروع کر دیتا چادرہ کی میں بنائے وہ چادرہ فرض نہیں ہے گیا سیتے کپڑے گھنٹے بعد لا دے گا تو ایک فطرانہ پہنا کوئی نہیں گل یا
ہے نا, ٹھیک ہے, مکمل ہے. یا احرام یا تلبیہ پڑھا اس کی طرف سے اس کے ساتھی نے اس کے ساتھ, یا وہ گزرا احرام تھا اس کا جاہل تھا کہ یہ میدان عرفہ کا ہے. ان سب صورتوں میں ہر حج پا لیا اس نے صح. جی صح. اور وہ بندہ جس نے وقوف نہیں کیا عرفہ میں فوت ہو گیا حج اس کا 10ویں دی صبح صادق ہوگی عرفات نہیں پہنچ سکیا, حج فوت ہو گیا. پس اب یہ کیا کرے, احرام کس طرح ختم کرے, عمرہ کر کے احرام ختم کر دے. پس طواف کرے اور سعی کرے, یہ کیا ہے, اور حلالی ہو جائے اور قضا کرے اگلے سال, اس تو اگلے سال زندگی تک سر تے کھڑا ہے. یہ اس بندے کے لیے ہے جس نے احرام شروع کیا حج کا اور نہیں پایا اس نے حج کو. صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قولہ ومن وقف, جان اس بات کو کہ وقت مسنون وہ ہے جو عرفہ کے دن کے زوال کے بعد سے غروب تک, یہ ہے وقت مسنون وقوف عرفہ کا. اور وقت جواز وہ زوال سے لے کر یوم نہار کی صبح صادق کے طلوع تک تو جائز ہو جائے گا باوجہ حدیث کے. وہ بندہ جو آ گیا جمعہ کی رات کو, جمعہ دی رات مزدلفہ دی رات واپس اتھے آنا سی, آ گیا جمعہ کی رات کو طلوع فجر سے پہلے پہنچ گیا اور اس نے وقوف کر لیا عرفہ میں, تو پس تحقیق پا لیا اس نے حج. اخرجہ اصحاب السنن. اور دیکھو قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحج عرفہ, حج عرفہ ہے جو آ گیا 10ویں رات کو طلوع فجر سے پہلے. کتھے آ گیا, عرفہ میں, تو پس تحقیق پا لیا اس نے حج. قولہ اجتازا, یہ اجتیاز سے مشتق ہے اور اس کا معنی ہے مرور, گزرنا, یعنی گزر گیا عرفات کی وادی سے سونے کی حالت میں اور جاگا عرفات سے باہر نکلنے کے بعد فرض ہو گیا ہے. اور اسی طرح وہ شخص جو گزرا اس وادی پر حالت اغما میں, پس احرام شروع کیا اس کی طرف سے اس کے رفیق نے, دیجئے پہلو آپ کیتا سے پھر تو زندہ باد, یا حالت سکر میں تھا جی, نشہ پی لیا بچوں گزر گیا تھا میں حج ہو گیا, بلے 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 بلے, یا بھاگنے والا تھا جی, ہارے بن پیچھے آئے نے سارے شرائط, یا غریم کا طالب تھا, کسے قرضہ دینا سی تو عرفات نو بڑھ گئے تو مگر بڑے بندہ لبنا کدے گیا میں قرضہ لینا ہوں دکھنے, تو احرام ہوئے کہ نہ ہوئے, اچھا ٹھیک ہے. یا تھا جنبی, یا تھا بے وضو, یا نفاس والی جی, حیض والی بھی نالے, یا چلا اس وادی میں جلدی جلدی جی, جلدی جلدی بچوں بڑھیا تو نکل گیا.
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ, ਇੰਜ ਵੜ ਕੇ ਤਾਂ ਇੰਜ ਮੋੜ ਆਇਆ, ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਉੱਥੋਂ ਜੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਪਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਿਕਲਣਾ, ਇਸ ਬੰਨੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਵੀ ਤਾਂ ਮੋੜ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਦਮ ਪਿਆ ਕਿ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਮ ਦੀ ਬਾਸ ਅੱਗੋਂ ਆਵੇਗੀ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। اچھا جی، جائز ہے فی ذالک کلہ ہی، اس کل میں راز اس میں یہ ہے، انہاں دا کیویں ہو گیا؟ وقوف بے عرفہ صحیح ہے بغیر نئی نیت کے، اور بے پرواہ کرتی ہے نیت سے وجود نیت احرام کے وقت، احرام دے وقت حج دی نیت کیتی سو کہ روٹی کھان دی، اچھا پھر ٹھیک ہے، تو نیت سارے حج دی ہو گئی ہے، پھر ہر شے دی وکری نیت دی ضرورت نہیں، جو کرے تو منع کوئی نہیں۔ جی قول و احلا، یہ ماضی ہے احلال سے، احلال کا یہاں کیا معنی ہے؟ وہ بلند کرنا آواز کو تلبیہ کے ساتھ، بند کرنا کس کے ساتھ؟ یعنی احرام شروع کیا مغمہ لہ کی طرف سے، مسئلہ جڑا چل رہا ہے، مغمہ لہ کی طرف سے اس کے ایک ساتھیوں میں سے کسی ایک نے، جی تو یہ بھی اس کا حج ہو جائے گا، لیکن یہ بھی اس کا حج ہو گیا ہے، یہ اتفاقی بات ہے، مغمہ لے کے بھی بالاتفاق، دوجا اتفاقی نہیں میں اتفاقی آیا ہوں، یہ اتفاقاً ہے مغمہ لے کے اذن کے وقت کسی ایک کو اپنے رفقا میں سے بائیں طور کے احرام شروع کر دے اس کی طرف سے، جب اس پر بیہوشی طاری ہو، بھی میری طبیعت ٹھیک نہیں، تو جس لئے احرام دا وقت آوے نا، تو جی میرے نال کوئی مسئلہ ہوئے تو میری طرف تو احرام شروع کر دیں، سمجھے ہی؟ اور بہرحال جب نہ اجازت دی ہو اس نے کسی ساتھی کو، تو پس احرام شروع کر دیا کسی ایک نے رفقا میں سے، جی تو آیا آئندہ حج ہویا کہ نہیں؟ تو جائز آئندہ ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام صاحب آندھنے ہو گئے، اور مخالفت کیا صحابین نے آپ کی اس مسئلے میں، بنا کرتے ہوئے اس پر کہ نئی احرام شروع کیا اس نے بے نفس ہی، اور نہ ہی اجازت دی تھی اس نے اپنے غیر کو، تو پس نہیں معتبر وقوف اس کا، یہ جڑا کیتا ہے نا، امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب معاقدت کی تھی اس نے ساتھیوں سے عقد رفاقت، بے کٹھے چلنا ہے حج تے، یہ جڑا کٹھیا جانا ہے نا، ہو گیا ہے یہ اذن بالاستعانت، براہ بچ ایک دوسرے دی مدد کران دے، یہ اذن بال ان کاموں کے کہ عاجز آ جائے اپنی اس کام کی مباشرت سے بے نفس ہی، تو وہ دوجا بتاون کرے گا، لہذا ہو گیا اذن ثابت دلالتاً، پس اگر احرام شروع کیا اس کی طرف سے اس کے ساتھی رفیق کے غیر نے، کسی اور شروع کر دیتا ہے جڑا نال نہیں سی، جن نال معاقدت کوئی نہیں سی، تو نہیں جائز یہ احرام مگر کس کے ساتھ؟ پھر ہے جی قضا فی الہدایہ۔ اچھا جی، وَتَحَلَّلَ اور بینا پہ تحلل کیا ہوتا ہے؟ تحلل نکلنا احرام سے، اس نواند نے تحلل بے احرام تو باہر ہونا جی، وہ چادراں بچوں نہیں ہو پابندیاں چو باہر ہونا، اور وہ تحلل یہ جو ہے نا بھی یہ کام کرے، یہ اس شخص کے لیے ہے کہ فوت ہو گیا حج اس سے، تو ہوگا تحلل عمرے کے افعال کے ساتھ، یعنی طواف اور سعی، پھر حلق یا قصر،
اسی طرح روایت کیا گیا ہے ایک جماعت صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معطا میں خود رو جناب سلیمان بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب سعید بن حذابہ مخزومی جی کہ ان کو سوریا اندر سارون بیوشی دا مرگی دا دورہ سے اللہ تعالیٰ سونے اندر صدقہ بچائے خیر بے باز طریق مکہ تا جی حالانکہ وہ محرم تھے پس سوال کیا جی انہوں نے اس سے یلی جو گزرا پانی پر وہ پانی کے تھے وہ اس پر بھی مینو مسئلہ ہے تو میرے واسطے کی حکم ہے پس پایا انہوں نے جناب عبداللہ بن عمر کو تے جناب عبداللہ بن زبیر کو تے ایسے جھوٹ کو تو پس ذکر کیا گیا ان کے لیے وہ جو پیش آیا اس کو سنگیاں دسیا جنہوں نے مسئلہ بن گیا کی حکم ہے تو کل نے حکم دیا اس کو یتداوا یہ کہ علاج کرایا جائے اس کے ساتھ کہ نہیں چارہ اس کے لیے اس سے جی وَيُفْتَدَا اور فدیہ دیا جائے پس جب صحیح ہو جائے تو عمرہ کرے پس حلالی ہو جا اپنے حرام سے پھر لازم ہے اس پر حج اگلے سال اور ہدیہ دے قربانی دے وہ جو آسان ہو ہدی سے اور رہ گیا سی نا حج انہوں کو تو تاں واسطے انہوں آکھے نے بھی ان کی حکم یہ مطلب ہے جی اور وہ بندہ جی 2 نمبر رولا 2 نمبر دے یہ سارا وقدار یعنی واجب ہے اس پر قضا حج فائت حجت الفائت کی اپن فی العام القابل فی العام القابل دا مطلب ہے یعنی آنے والے سال میں برابر ہے کہ یہ جو حج شروع کیا تھا فرض تھا یا نظر مانی تھی یا تطوع تھا اور وہ بندہ جس نے وقوف کیا عرفہ میں 1 گھڑی عرفہ کے یوم کے زوال سے یوم نہر کی فجر کے طلوع تک یا گزر گیا درا حالے کے سونے والا تھا یا مغمہ علیہ تھا تے او جڑا نا تھلے جڑا لکھا اس دے مطابق کہ او نہیں ہے واؤ ہونی چاہیے واؤ ہے کہ او ایتھے بھی او ہی ہے نا ان جڑا نا او ٹکدا نہیں پہ تھے بے مغمہ لے بے اور احرام شروع کیا اس کی طرف سے کسی اور نے نہیں کیونکہ وہ تو مانا بندہ نہیں ہو کہ تھلے جڑا پڑھیا جائے نا او یہ شرح پڑھی جی اور احرام شروع کیا اس کی طرف سے اس کے ساتھی نے رفیقہ بہی جی اس کے ساتھ یا جاہل تھا اس بات سے کہ یہ جگہ عرفہ ہے تو صحیح ہے اور وہ بندہ جس نے نئے وقوف کیا عرفہ میں فوت ہو گیا حج اس کا اب احرام سے باہر کس طرح ہے پس طواف کرے اور سعی کرے اور حلالی ہو جائے اور قضا کرے اگلے سال یہ اس کے لیے ہے جس نے احرام شروع کیا اور نہیں پایا حج کو والمرأۃ اور عورت مثل رجل کے ہے حج کرنے میں جو کچھ مرد نے کرنا ہے نا وہی کچھ تو جڑا فرق دسن لگے جا
لیکن عورت نہ ننگا کرے اپنا سر بلکہ صرف ننگا کرے اپنا منہ اپنا او ویکھو کر راجولے میں پیو یعنی احکام مذکورہ میں عورت لاکنہا بیان ہے واسطے فرق کے رجل اور عورت کے درمیان بل وجہہا کیونکہ عورت کا سر عورت شرمگاہ نہیں حلال کھولنا شرمگاہ کا جی وہ عورت دا صرف منہ تے ہاتھ تو علاوہ سارا بدن شرمگاہ ہے جی بھی عورت ہے بھی پردے والی جگہ ہے اور دلالت کرتی ہے اس پر حدیث کیڑی سونیا فرمایا کہ رجل کا احرام اس کے سر میں ہے اور عورت کا احرام اس کے چہرے میں اخرج البہقی او دیکھو فان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام المرأة فی وجہہا و احرام الرجل فی رأسہ اور عورت مثل رجل کے ہے لیکن عورت نہ ننگا کرے اپنا سر بلکہ اپنا چہرہ جی سنیں بھی او ننگا کرے اور اگر صدل کرے لٹکائے کوئی شے چہرے پر جی اور دور کرے اس شے کو چہرے سے تو صحیح ہے اگر انج کر لوے تے او ویکھو نا وجافتو یعنی دور رکھے اس شے کو اپنے چہرے سے اگاں کر کے جی اس حیثیت سے کہ نہ مس کرے کپڑا کس کو قال فی الفتح اور تحقیق بنایا ہے علماء نے تحقیق بنائی ہے لوگوں نے اس کے لیے آواد مثل کبے کے کہ صدل کرے وہ عورت چہرے پر اور ڈالے کپڑا اس کے اوپر اتوں بنے بنے ملدیاں نے وہ چھجا جا جی وہ یا ٹوپی نہیں چھجے والی یہ پا کے تو کپڑا لٹکا دو تو بھی لٹک جاندے جی جی تو وہ اس طرح دے بنے ہوندے نے عورتوں کو کپڑا لٹکایا ہوندے جنہ کرنا ہوئے پردہ داندے بھی کر سکتی انہوں اجازت ہے انہوں کپڑا منہ نال نہ لگے تے کسے مرد دے بھی منہ نال نہ لگے بھی وہ پردہ جو ہونا ہے اے مطلب ہے جی اندروں سارن ویکھی آوے پردے دے مطلب ہے تو بھی نہ ویکھ کسے نوں جی گھراں وچ کوئی مہمان آ جائے اندروں عورتاں کھلوتیاں کچن وچ کھڑکی نہیں ویندے نے کون آئے نے سارے گھراں جویں بیماری ہے بیماری ہو جی پردہ کرنا ہے تو تانوں اندر ڈکیا اس واسطے بھی تانوں کوئی نہ ویکھے تو تسی بھی دس پھپڑ نہ ویکھو لیکن ساریاں اندروں کھلو کے ویکھنا کون ہے جی پھر پوچھنا جڑا نال سی وہ کون سی تیرا پھپڑ سی وہ اور کون سی یہ سارے گھراں وچ بیماری جی جی عورتاں سمجھا بھی ساڈا پردہ کون ہے اسی ہر شے ویکھی آ بھی بس مرداں دا صرف پردہ ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم او اختلافو نظر آ رہی اختلافو فی حکم تغطیات وجہ المرات فی الحج تے و مجافاتہ علی اربعۃ اقوال بے عورت جڑی ہے نا بے منہ کجے تے کپڑا دور منہ تو رکھے اے عورت واسطے مستحبے کی اندے وچ 4 قول نے سنیں کپڑا نال تے نہیں لانا رکھنا ہے دور اے طاقتے یا 4 قول پہلا قول جواز ہے اس کا کیا ہے مصنف رحمہ اللہ کے کلام سے یہی ظاہر ہو رہا ہے بدایا ہدایہ تبیین وغیرہ سے ثانی قول ہے کہ استحباب ہے اور مندوب ہے ایک کم مستحب ہے صرف جواز ہی نہیں بلکہ مستحب ہے اگام اور یہ اختیار ہے صاحب فتح در مختار وغیرہ کا
تیسرا قول ہے وجوب و ذالک، اے واجب ہے جی، اے کیے بے وہ دو اگاں کر کے تو کپڑا لٹکائے ہوتے جی، اور یہ اختیار ہے صاحب نہایا کا۔ چوتھا قول ہے تفصیل، ہن تو ہیں دوجا اٹھ گئے، چلو تفصیل، اور وہ یہ ہے کہ محمل الاستحباب جی یا محل استحباب عند عدم الاجانب، اگر اجانب کوئی نہیں نا تو پھر مستحب ہے، اگر اجانب کوئی نہیں تھا کی بھی پھر کپڑا لٹکانا مستحب ہے، اور بہرحال عند وجود الاجانب فالارخاء واجب علیہ عند الامکان، او سمجھا، اور عند عدم ہی بھی اگر ممکن ہو تو، اور عند عدم ہی واجب ہے اجانب پر، اب اجانب پر واجب ہے نظر بند کرنی، یہ اختیار ہے صاحب ہدایہ کا، صاحب بحر کا، سنیں اسی کی طرف میلان کی ہے ابن عابدین علامہ شامی علیہ رحمہ نے۔ اچھا کھانے چ پئی او ویکھو نا وفات القدیر او صفحہ نمبر، دلالت کرتا ہے مسئلہ اس پر کہ عورت منع کی گئی اپنے چہرے کے ظاہر کرنے سے، کس کے لیے؟ اس لیے کہ عورت منع کی گئی ہے جی ان تغطیتہ لحق النسک لولا ذالک وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِهَذَا فَائِدَةٌ، تو جدو آج وچ بھی یہ بھی حکم ہے کہ احرام اس دے باوجود بھی پردہ دور کر کے کرے، تو ایتھے جڑن کی کرے باہماں نہیں ہون، شلوار بھی سائڈاں تو جڑن پہنچے چپا چپا پاٹے ہون، تو ایتھوں جناب بالکل پتلا کپڑا ہوئے، جن سونے فرمایا کاسیات عاریات، کہ ایک دور آئے گا لباس ہوں گے لیکن ننگی ہوں گے، ٹوئے ٹبے بھی نظر آؤں گے تو لباس بھی اتنا پتلا ہوئے گا جی، مرو یہ عورتیں ہیں جی، چلو جنہیں کھیرا کھانا انہیں پچانا ہے جی، اور صدل کرے کسی شے کا چہرے پر اور دور کرے اس شے کو چہرے سے تو صحیح ہے، اور اچھا جی مسئلہ، اور نہ تلبیہ پڑھے عورت اونچا اونچا، عورت تلبیہ اونچا نہ پڑھے تے گانے گائے چوکاں چ کھلو کے جی ہیں، تے لڑے محلے چ بوے کے کھلو کے سارا جان سنے جی، پاگو لڑدی پہ یہ کمال کیتا کتھے پی ایچ ڈی کر کے آئی لڑائی دی، تو جو ہے نا بھی تلبیہ اونچا، اللہ اکبر، اور تلبیہ اونچا نہ پڑے بھائی، وہ عورتاں کلی جماعت کران تے تامی قرات اچھی نہ کرن، لیکن مدرسیاں میں صبح صبح قصیدہ اچھا اچھا پورے محلے وچ واز جاندی ہے، محفل نعت ہو رہی ہے، ڈک لگے نے، جنت کما رہے ہیں، جنت جی جنت جی، ہاں جنت کما رہے ہیں، کاغذ لے کے یہ جنت ہم نے کما لی ہے، شریعت کے خلاف چل کر ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم شریعت کے مطابق چلتے ہیں، کیا بات ہے جی، اور جاہرانو جی اور بینا پہیں، بلکہ سنوائے صرف اس لیے کہ عورت کے جاہر میں فتنے کا احتمال ہے، اور نہ دوڑے میلین احدارین کے درمیان، عورت نے رمل بھی نہیں کرنا، پڑے پیچھے، تو جو میلین احدارین ہے نا وہاں، حالانکہ وہاں دوڑنا جو شروع ہوا تھا وہ عورت سے ہوا تھا، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن وہ اکیلی تھی اور کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، ایتھے نہ کرنے کم، سنیں جی،
جی اللہ اکبر کہ اس کے درمیان وہ دوڑے نہیں، ولا تسا وینا پہ تے بلکہ چلے کی وقضا اسی طرح نہ رمل کرے طواف میں، اس لیے کہ یہ رمل اور یہاں دوڑنا یہ مخل بستر ہے، جس لئے نسو تو کپڑے آوانا لڑتے نہیں ہوتے پردے دے خلاف ہوئے گا جی آئے مر گئے اور پھیرے دیو مولویو وچوں لگو کتاباں دیو وچوں نکل جاؤ وچوں کتاباں دے پھیرے دے کے نکل جاؤ وچوں آئے مولوی کیف اور نہ حلق کرائے بلکہ بال چھوٹے کرے جی حلق نہ کرے بلکہ کیا کرے بال چھوٹے کرے یدلو علیہ الحدیث نظر آؤں پی فرمایا کہ نہیں ہے عورتوں پر حلق محض عورتوں پر تقصیر ہے، عورتوں پر کنیاں کتابوں کا حوالہ لکھیا میرے یارہ اخراج ابو داود واپس چلو اور پہنے سلے کپڑے، عورت سلے کپڑے پہنے جی اے شاباش ہے وَتَلْبَسُ الْمَخِيطِ یعنی وہ جو ظاہر ہو اس کے لیے جی جڑا بند کو ہے ٹھیک ہے، اس لیے کہ سلے کپڑے کے ترک کا شرط کرنا مخل ہے اس کے، وہ کمیں سنبھالے گی چادرانوں۔ اچھا جی اور نہ قریب جائے حجر اسود کے رش میں، اگر رش نہیں پھر جا سکتی ہے تو جے رش ہے تو پھر نہ جائے جی۔ آپ پوچھو گا کلندر کو جیڑا اتنے حشر کر دیا نے عورتاں پرلے پاس مرداں دے نال وچ گتھ مگتھا بے پنجو پنج نپو نپ کوئی پرواہ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو رش دے وقت ادھر نہ جائے تو اتنے رش مکدا ہی کوئی نہیں جی، اسیں چاڑیا رش کرم والے او ویکھو او ولا تقرب الحجرا یعنی نہ بوسہ دے اور نہ مس کرے کس کو بھیڑ کے وقت، اس لیے کہ عورت منع کی گئی ہے رجال کی، مماساتی ہی نہیں مماساتر رجال ہے، تاج ہے نہیں جے گی مصدر کہ رجال سے عورت کا مس کرنا، اس سے عورت کیا کی گئی ہے کہ کوئی نہیں کی گئی۔ آئے میری توبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو منع کی گئی ہے اور طواف کرے لوگوں کے پیچھے، ان پیچھے کیڑے پاس جائے جی بن تو سکتا ہے نظام لیکن نہیں بنایا، وچ کم انج تسیا ہے نا جی بھئی عثمان جڑا ہے نا جی شرطیہ طواف کرے تے 7 چکراں وچ 700 باری عورتاں نال نہ لگے مینوں کر کے دسے جی اگوں یا پچھوں انج کر کے رش ہے جی۔ دوسرا ہن جڑا مسئلہ بنیا وہ اے بنے کہ چونکہ مرداں نوں صرف اجازت ہے بھی جنہ عمرہ کرنا ہے حالت احرام تھلے جا سکتے ہیں، تے عورتاں دا تے چونکہ وہ منہ ننگا کر کے ٹر پیندیاں نے ساریاں ہی کہ بھی ساریاں حالت احرام انہوں منع بھی کوئی نہیں کرتے، وہ پھر تھلے نے ویکھیا جا کے اکھاں نال اوسطاً ایک مرد تے 50 عورتاں والا صاحب بنے پہ اتنے جی، ہن ایک مرد ہوے تے نال 40-50 عورتاں دا یہ اوسط ہوے جتھے جی اوتھے بچ جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر آپ پاکستانی عورتیں جی بلڑ جی ہیں کو تھوڑا جا نال لگنے کو چجکدیاں نے، یہ دوجا سارے ملکاں دے مسلماناں دی عورتاں نال لگنے کو ذرا جی چجکدیاں وہ دھکا دے دیں مرد نوں جی انہوں اس گل کا کوئی پرواہ نہیں جی وہ کسی کا منہ چومنے کو بھی وہ خامد بھی نہیں آتے تو بھی نہیں آتے، اتنے تھوڑا جا جی تھوڑا جا اتنے ہے بھی ڈر جھجک جی ہے وے تو وہ ہولی ہولی جنہیں لیندی پئی ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
اچھا جی چلو بھائی ہوں میں کیا آکھاں تانوں اور اکتفا کرے استقبال حجر کے ساتھ ہو دوروں کما مرہ اچھا مسئلہ ہو رہے نا میرا تے تیرا بھی تو اتوں دے رہن والا تے میں اس محلے چ رہنا مسئلہ ہے وے یہ جڑا حجر اسود دا بوسہ ہے نا ملا یہ طواف دے دوران ہے یہ تے طواف تے بندے بوسے دیندا ہی کوئی نہیں طواف تو فارغ ہو کے پھر آ کے تے باقاعدہ بوسہ دینا ہے پھر ہونا ہے جی یہ طواف تو علاوہ تے حجر اسود دے بوسے دا کوئی کیس ہی کونی شریعت ان دا جڑا فیض ہے جو کچھ ہے وہ حالت طواف وچ ہے تے طواف وچ چبیا نہیں جا سکتا کیونکہ طواف کرنا ہوتا ہے تو بندے چ نہیں ہمت ہی نہیں بکیڈا ہو تو کھلو رہے جی جی سمجھتے ہو اینا رش ہے جی پھر چھکو چھک پھر وہ چادراں بدیاں نے تے وہ ایک ادھر کھل جانی تھلو وہ تو کھل جانی اپنے ہی اتنے عرش جڑے نا جی تو نوز باللہ کتنی بار انج ہویا جی لوکاں نال جی جی ہو چل منع کر اور نہ تلبیہ پڑے عورت اونچا اور نہ دوڑے میلین اخدارین کے درمیان اور نہ حلق کرائے بلکہ بال چھوٹے کرے اور پہنے سلا کپڑا اور پہنے دا مطلب ہے جہاں ان کو ہین کپڑے ہوندے اور نہ قریب جائے حجر اسود کے رش میں اچھا جی عورت کا حیض نہیں منع کرتا کسی بھی نسک کو اور نسک پانی والا پیالہ نہیں اج دیا مسئلہ نے نسک آکھیدہ یار نہیں منع کرتا کسی بھی نسک کو مگر طواف کو حالت حیض میں عورت طواف نہیں کر سکتی باقی حج کے سارے کام کر سکتی ہے کیونکہ طواف مسجد میں ہے اور نہیں جائز حائض کے لیے دخول مسجد اور دیکھو لا یمنع نسکن بذمتین یعنی حیض نہیں منع کرتا کسی فعل کو حج کے جیسا کہ وقوف بے عرفہ وغیرہ منا وچ جانا عرفہ دا وقوف واپسی مزدلفہ ہونا واپسی شیطاناں نو کنکریاں مارنیاں یہ سارے کام کر سکتی ہے صرف طواف نہیں کرنا جی سنیں بوجہ اس کے جو روایت کی ہے امام مسلم وغیرہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کہ آپ حائضہ ہو گئیں فرمایا کر توں وہ جو کرے حاج مگر یہ کہ تو طواف نہ کرے اے دلیل سنیں اور دیکھو نا فان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ السلام علیہ آپ فرماتی ہیں کہ جب لما تمستم جی کہ مجھے وہ حالت ہو گئی تو فرمایا ان کو یا تامست غیب دا سیگا فرمایا ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شک یہ ایک شے لکھا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بناتے آدم پر اے دلاسہ دیتا ہے کی کہتا ہے انج نہیں لے تینوں ہونی ہی کام ہونا سی اے عثمان نہیں گل آخنی بی بی نو جلے نال ہوئی تھا جی سونے دبکا نہیں ماریا پھر میں بناتے آدم تے کام میں تھی کوئی پریشان ہونے والی گل نہیں تے نظام ہے جی پس کر توں وہ جو کرے حاجی لفظ حاج ہے جے وچ جو کرے حاجی مگر یہ کہ نہ طواف کرے تو بیت شریف کا تاکہ تو پاک ہو جائے بیڑا پین او فَإِنَّهُ فِي یعنی مسجد حرام یعنی آندھنے یہ جڑا کہنا بھی طواف چونکہ مسجد میں ہے یہ بات اتھے پوری فٹ نہیں پی ہوندی کیوں یہ قاصر ہے
ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਅਗਰ ਤਵਾਫ ਕਰੇ ਖਾਰਿਜ ਅਲ ਮਸਜਿਦ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਦੂਦ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਔਰਤ ਤਵਾਫ ਕਰੇ ਜਿੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਹੱਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲਮ ਜਾਂ ਜੋਜ਼ੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਜਿਦ ਮੇਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮੁੰਤਬਕ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ کہ حالت حیض میں طواف نہیں کرنا بس، کیونکہ طہارت من الجنابت شرط ہے۔ اے شاباش، اچھا جی واپس چلو۔ اور حیض اس کا نہیں منع کرتا کسی نسک کو مگر طواف کو، کیونکہ طواف مسجد میں ہے اور نہیں جائز حائض کے لیے دخول مسجد۔ اور حیض 2 رکنوں کے بعد وقوف عرفہ بھی ہو گیا ہے تے طواف صدر بھی ہو گیا ہے، جڑا واپسی آ کے طواف افادہ بھی ہو گیا، طواف زیارت فرض ہو گیا ہے۔ ہون رہ گیا کون؟ طواف وداع۔ تو اور حیض 2 رکنوں کے بعد ساکت کر دیتا ہے طواف صدر کو، لہذا طواف صدر ختم ہو جائے گا۔ الوداع یعنی حیض آیا بعد وقوف بے عرفہ کے اور بعد طواف، یہ حیض ساکت کر دیتا ہے کس کو؟ وداع کو۔ اور لما روے یا بوجہ اس کے جو روایت کی گئی، پیچھے بھی پڑھا 2-3 باری، کہ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج میں سے کوئی ایک حائضہ ہو گئی اپنے حج کے، حضرت عائشہ صدیقہ کے علاوہ کی بات ہے، اپنے حج کے ایام میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شاید کہ وہ ہمیں روکے گی جی۔ اور دوجے احابیسا تو نا صفیہ، تو یاد ہے نا پیچھے کہ ہمیں وہ روکیں گی جی۔ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا تھا کہ اس نے ابھی طواف نہیں کیا، طواف زیارت، تو عرض کی کہ تحقیق انہوں نے طواف کر لیا ہمارے ساتھ، تو فرمایا پس اس وقت اب نہیں روکے گی۔ یہ قصہ مخرجہ فی الصحاح تھلے عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ذکر فرمایا جناب صفیہ بنت حیی کا، عرض کی گئی کہ تحقیق وہ حائضہ ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شاید وہ ہمیں روکے گی، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شک انہوں نے طواف افادہ کر لیا ہے، تو فرمایا پھر اب نہیں روکے گی۔ سمجھے ہی؟ ایشا بس۔ اور حیض حج کے 2 رکنوں کے بعد ساکت کر دیتا ہے طواف زیارت کو، طواف صدر کو یار، یعنی حیض بعد وقوف عرفہ اور بعد طواف زیارت، یہ ہے ساکت کر دیتا ہے وداع کو۔ اچھا جی اگلی گل جیڑی ہن ہو نہیں سکتی، بھئی ہن کو قربانی لے کے جائے تو ٹرے تو گل گی مکن مسئلہ سمجھو جی۔ اور جان اس بات کو کہ احرام کبھی ہوتا ہے سوق حج کے ساتھ، تو پس بیان فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے یہ کہ بیان کر دے اس کو، یہ کہ اس مسئلے کو بیان کر دیں، تو پس فرمایا وہ بندہ جس نے قلادہ پہنایا بدنہ کو، کس کو؟ کیا کیتا انہیں؟ ہار پایا گلچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، بدنہ نفلی ہو یا بدنہ نظر کا ہو یا جزائے صید ہو۔ وہ پچھلے سال اتنے جرم کر آیا سی، حج کرن گیا تو اس باری اس جرم کی قربانی گھروں لے کے چلے بھی جی دینی اتنے
سنیں یا اس کی مثل جیسا کہ دما واجبہ بسبب جنایت کے پچھلے سال میں. تو جس نے قلادہ پہنایا کس کو؟ بدنہ کو. دراں حالے کے ارادہ کرتا ہے حج کا. کس کا؟ یا بھیجا اس نے بدنہ متع کے لیے. کس کے لیے؟ یعنی بھیجا بدنہ تمتع کے لیے. جی. اور آپ متوجہ ہو گیا احرام کی نیت کے ساتھ. احرام کی نیت کر لی تو نال ٹر پیا تو ہن تلبیہ نہ بھی پڑے تو ٹرنے دے نال ہی محرم ہو گئے. سمجھا جی مسئلہ؟ فاحرامہ پس تحقیق محرم ہو گیا. اور ویسے تو نیت کر کے تلبیہ پڑھنا ہے تو محرم ہونا ہے. جس لئے انہیں قربانی ٹور لیے قلادہ پہنا کے تو انہیں نیت کر لیے توڑے انہیں اجے تلبیہ نہیں پڑھیا تے محرم ہو گیا. ہن تلبیہ بطور ذکر پڑھدا جائے. اور سمجھے ہی انہوں ویکھو کچھ لگ دے ہو. بادانا بے فتحات وہ ابل ہے بقر ہے. بدنا کنوں آندے نے؟ اٹھ تے ڈاچی، سنڈا تے مجھ تے گاں تے داندو. اور حدی بالفتح یشمالوہا یہ شامل ہے بدنہ کو بھی اور غنم کو بھی. حدی ساریاں تے بولیا جاندہ ہے تے بدنہ صرف وڈی قربانی تھی، چھوٹیاں تھی نہیں. اور معتبر ہے اس لفظ کے بولنے میں اطلاق میں یہ کہ نیت کرے اس کے ذبح کرنے کی کتھے تائیں جیے. اور اسی طرح معتبر ہے یہ بدنہ کے اطلاق میں ان کے بعض کے نزدیک وڈیاں دو قربانیاں، جیسا کہ تفصیل کی اس کی امام محمد بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے موطا شریف میں، اور تفصیل کیا میں نے اپنی تعلیق جو موطا شریف پر ہے. جی اے شاباش دھیان وے. اچھا جی. اور نفل نہ بائیں طور کے چلائی اس نے، چلایا بدنہ طلب کرتے ہوئے حصول ثواب. جی اے نفلی ہو. یا نظر بائیں طور کے نظر مانی کے لازم ہے اس پر یہ کہ ذبح کرے گا بدنہ. یا جزائے صید بائیں طور کے قتل کیا تھا شکار کو احرام میں یا او پچھلے سال ہو، پس واجب ہو گئی تھی اس پر قیمت اس کی، تو پس خریدا اس نے اس قیمت کے بدلے کیا؟ بدنہ. وَنَحْوِهِ قدم دم وہ کہ واجب ہوتا ہے جنایت کے سبب سے حالت او خون بے سبب الجنایت، یعنی بسبب ارتکاب ان چیزوں کے جو احرام کے ان سے کہ واجب ہے ان میں دم. ان قریب ان کی تفصیل آ رہی انشاءاللہ. لمتعۃ بالضم وہو التمتع، مراد اس سے عام ہے تمتع اصطلاحی ہو اور قران دونوں شامل ہیں، کیونکہ دونوں میں قربانی واجب ہے. دونوں میں کس میں؟ تمتع میں بھی. اور ان قریب آئے گی تفسیر دونوں کی اور ان دونوں کے احکام، کیونکہ ہر ایک ان دونوں میں واجب ہے دم. وَتَوَجَّہَ کی فرق متع کے بدنہ کے درمیان اور نظر اور تطوع وغیرہ کے بدنہ کے درمیان کچھ فرق ہے. وہ کیا ذرا سمجھا جائے؟ یہ ہے کہ متع کا بدنہ مشروع ہے ابتداً بطور حج کے مناسک سے وضعاً شریعت کی طرف سے، کیونکہ یہ مختص ہے کس میں؟ مکہ میں. جی
ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਲੰਦਰ ਉੱਠ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਬਤੌਰ ਮਾਨਾ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, واجب ہے یہ بطور شکرانہ جمع کرنے کے نسخین کے درمیان ایک سفر میں وہ ایک سفر جہاز بھی کیتا تھے نال اس وجہ تو یہ بطور شکرانہ واجب ہے تو پس سنیا جی پس کافی ہے اس میں حصول احرام میں توجہ کرنی احرام کی نیت کے ساتھ اگرچہ نہ ہو وہ اس کے ساتھ قربانی اگر جگہ چلی گئی ہے نا تے پچھوں جڑا نیت کر کے ٹور پیا تو محرم ہو گیا جی بلکہ بھیج دیا اس کو اولاً پھر متوجہ ہوا تو پس ہو جائے گا صرف توجہ کے ساتھ کیا اے اور سمجھو جس نے اجے تمتو یا کران دی قربانی نال ٹوری پھر تو بطریق اولا اگے بھیجی سو کہ تسی لے کے ٹورو میں کل آ جانا وا تو جس ویلے انہیں گھروں ٹرنا ہے نا تو نہ توجہ تو نیت بھی کرنی اج دی جب تک نیت نہیں کرنی پھر نہیں نیت کر لینی ہے تو ٹر پہ تو ایک ہی ہو گئے محرم ہو گئے سنیں جی برخلاف بدنا تطوع کا اور نظر کا اور ان دونوں کے غیر کا کیویں پس بے شک اگر بھیجا ان دونوں کو اور نہیں چلایا بدنا کو تو نہیں ہوگا محرم پس اگر توجہ کی متوجہ ہوا بعد اس کے تو نہیں ہوگا صرف حتیٰ کہ لاحق ہو جائے وا نیت بھی کرے تو اس قربانی نو جا کے مل پوے تو ہون احرام شروع ہوئے گا جی سنیں جی پس اگر پا لیا اس نے اس قربانی کو اور مل گئی نیت اس کی عمل کے ساتھ سنا جی اور وہ من خصائص الاحرام ہے لہذا وہ محرم ہو جائے گا اے فرق جے نہ وچ سمجھے ہی او مانا کرو ہیں کدے گئے ہیں کی او اپر تو تھلے کیڑا اشیا وتوجہ فقد قولہ فقد احرم یعنی ہو گیا ہے محرم پس واجب ہے اس پر تجرد سلے کپڑوں سے اور اجتناب احرام کے ممنوعات سے بس جی نہیں سے چلو ٹھیک اچھا جی اور جان اس بات کو کہ احرام کبھی ہوتا ہے حج کے چلانے کے ساتھ پس ارادہ کیا یہ کہ بیان کریں اس کو اور آپ ارادہ کیتا پس فرمایا جس نے قلادہ پہنایا بدنہ کو بسم اللہ الرحمن قلادہ جی بدنہ نفلی کو یا بدنہ نظر کو یا جزائے صید کے بدنہ کو یا اس کی مثل خونوں کے جو واجب ہے بس بب جنایت کے پچھلے سال میں اور پچھلا پاہمیں 10 سال پرانا ہوئے طرح حالے کے ارادہ کرتا حج کا یا بھیج دیا اس نے اے طرح چلایا اے بھیجا نال ہوئے تو بطریق اولا یا بھیجا اس نے بدنا متع کے لیے یعنی بھیجا بدنا تمتع کے لیے اور متوجہ ہوا احرام کی نیت کے ساتھ پس تحقیق محرم ہو گیا المراد او قلادہ ہے نا او قلادہ تے تقلید ایک ہی شے مراد تقلید سے یہ کہ باندھے قلادہ بدنہ کی گردن میں اس کی تو پس ہو جائے گا اس کے ساتھ محرم جیسا کہ تلبیہ کے ساتھ محرم حج دی نیت کر لیتا تو کیا بن گیا فوراً محرم اور ویکھو نہیں یار بیٹا
कैफियत उसकी ये कि बटे कोई धागा सूफ से या बालों से और बांधे वो वयरबे तो बेही और बांधे उसके साथ एक टुकड़ा जूती का और पुराना लितो रो या चमड़े का जी या दरख्त की छाल और इसकी मिसल पस बांधे बदना की गर्दन में ताकि मालूम हो जाए ये कि वो पस ना तारुज़ करे उसके लिए कोई एक अगला मसला पड़े आजे पीछे और ना खाए इससे गनी जब वो बेकार हो जाए और ज़िबा कर दी जाए रास्ते में। याद आया पूरी तफसील पड़ी है जी। तो गनी नहीं खा सकता तो गरीब खा सकते हैं जी। मुराद तकलीद से ये के बांधे कुलादा बदना की गर्दन पर पस हो जाएगा इसके साथ मुहर्रम जैसा कि तलबिया के साथ वलो अशारहा और अगर इशार किया उसने बदना को यानी चीरा उसकी कुहान को ताकि मालूम हो जाए कि ये हद है या जुल पहनाई उसको यानी डाली जोलो कपड़ा उसकी पुश्त पर दो या कुलादा हार पहनाया बकरी को तो ला इनके ज़रिए मुहर्रम नहीं होगा। सुने जी ला ओ बेख ओ सनामा बिलफता वो जो ऊंची जगह होती है ऊँट की वो पुश्त से फ़ारसी कोहाने शुतर ला यानी हासिल ये है कि बेशक वो शय जो है ना अज के खसाइस से होगा उसके सबब से क्या और ये इशार करना जुल पहलाना बकरी की तकलीद करना ये उनमें से तो लिहाजा पास नहीं होगा वो मुहर्रम बरखिलाफ बदना की तकलीद गार पुआना ये आज के खसाइस में से है जी। सुने जी वापस चल और इसी तरह अगर भेजा उसने बदना और मुतवज्जे हो गया हत्ता के लाहिक हो गया उसको यानी अगर नहीं मुतवज्जे हुआ किसके साथ और नहीं चलाया बदना को बल्कि भेजा उसको तो नहीं होगा मुहर्रम हत्ता के जब मिलेगा उसको पस जब मिलेगा उस बदना को तो हो जाएगा और नीयत आजदी कीती होवे। अच्छा जी और बुदन साढ़े नज़दीक ये इबल से है और बकर से है ये इंदना है साढ़े नज़दीक एक गां ते दांद ये भी बदना में दाखिल है और बहरहाल इंद शाफी रदी अल्लाह ताला अन्हु पस बदना इबल से है फ़कत क्या है वो गां ते दांद नू बदना में दाखिल नहीं कर दे कौन या कुला और अगर इशार किया उसने बादाना का यानी चीरा उसकी कुहान को ज़ख्मी कीता थोड़ा जा ताकि जाने जाए ये बात कि ये हद है या जुल पहनाई उसको यानी डाली जुल उसकी पुश्त पर या कुलादा पहनाया शात को तो ला तो मुहर्रम नहीं बनेगा। मतलब ये है ना और इसी तरह अगर भेजा उसने बदना पहले और घर से निकला हज की नीयत कर ली तवज्जो कर ली है तो नहीं होगा हत्ता के लाहिक होगा उसको लेकिन किस बदना में जो तमत्तो का किरान का नहीं है वो है तो तवज्जो कर घर करो चलन वाला नीयत करके मुहर्रम हो जाएगा जी। यानी अगर नहीं मुतवज्जे हुआ बदना के साथ और नहीं चलाया उसको बल्कि भेज दिया बदना तो नहीं होगा मुहर्रम हत्ता के लाहिक होगा उनके साथ बस जब लाहिक होगा उनको तो हो जाएगा मुहर्रम हो जाएगा मुहर्रम। और देखो ना क्या माहौल सी जी गामे क्यों बंदा आप तो रोटी उठ उत्ते बह के भी खा सकता है जी लेकिन उठ ने पानी पियोना
ਰਜਾਣਾ ਤੇ ਜੇ ਗਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਆਖਰ ਨੇ ਚਰ ਕੇ ਪੱਠੇ ਖਾਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਰੇਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਦਿਆ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪੱਠੇ ਖਵਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਪੱਠੇ ਉਹਨੇ ਭਜਦਿਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਾਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਡੱਕਣਾ ਹੈ, ਚਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਜਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਤੇ ਕਿਆ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਕਸਮੇ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਰਨ ਨਾਲੇ ਰਾਤੀ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਸਫ਼ਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਧੋਤਾ ਤਾਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਗੈਰ ਮਾਰਮਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ ਪਾਪਾ ਜੁਲੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਗਾ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਤੇ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਵੜੇ ਹੋ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਕੁੜੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖਹਿ ਕੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਅਗਾਂ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋੜ ਤੱਕ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕਦੀ ਰੋਟੀ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ, ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹ ਜੀ ਤੋਤਾ ਤਾਤਾ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੱਟਾ ਸਫੈਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਝੂਠ ਹੈ? ਤੋਤਾ ਤਾਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮਤਾਫ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਤੁਪੀਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ 10 ਔਰਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨੇ, 10 ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਸ਼ੋਦਾ ਜੀ ਉਹ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਮੌਲਵੀਓ रह गया तर्जमा हो गया है। और बुदन एबल से है और बकर से है हमारे नज़दीक। और बहरहाल इंद शाफी रदी अल्लाह ताला अन्हु पस बदना एबल से है फ़कत।